جنات کے متعلقہ بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جنی کسی مرد پر عاشق ہو جاتی ہے، یا جن کسی مرد پر، جنی کسی عورت پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہوتا ہے اس طرح۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جس پر جن عاشق ہو جائے یا جن اس کے وجود کے اندر دوڑ رہا ہو، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جن جو ہے یا جنی ہے وہ زنا بھی کرتے ہیں۔ اس صورت میں وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا وجود پیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر کمزوری، نکاہت، چڑچڑا پن، تناؤ پسندی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ایک جگہ پڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک بالکل نہیں رہتی، اس کے معدے کے اندر جو ہے خرابی ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، اس کے سر میں درد، اس کے پٹھوں میں درد، یعنی کہ اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت اگر کسی پر طاری ہو جائے، کسی پر جن، لڑکی پر جن یا لڑکے پر کوئی جنی عاشق ہو جائے یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے، اس کو چاہیے کہ فوراً اپنا علاج کروائے کسی مستند عامل سے، جو اس کا علاج کر سکے شریعت، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا ایمان بھی برباد کرتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی لوٹتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ جو عامل بھی ہو وہ متبع شریعت ہو، وہ حرام خور، حرام کاری کرنے والا نہ ہو، تو اس سے علاج کروائیں۔ اور اس کا علاج قرآن سے ممکن ہے۔ منزل کی تلاوت ہو، اس کا پانی دم کر کے پئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 313 دفعہ روزانہ اس کا ورد کر کے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر مل لیں، اور ایسے ہی پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک نقش ہے، جو مریض باندھ لے تو جن ٹھہر نہیں سکتا۔ آیت الکرسی کا نقش مفتی ولی حسن ٹانکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مجرب ہے، میں نے اس کو بارہا آزمایا ہے، جنات والے مریض کو دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن داخل نہیں ہوتا، عاشق نہیں ہوتا، لیکن وہ انسان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ آ گیا، 2 دفعہ آ گیا، بعض اوقات دن کو بے ہوشی ہو گئی، کسی فنکشن کے اندر، خوشی غمی کے اندر بے ہوشی ہو گئی، چاول گوشت کھایا تو اس پر جن آ گئے، اور ایسی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے جنات، یہ شیاطین، اور یہ بڑے شریر ہوتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے انسان کو جو شریعت نے وظائف بتائے ہیں، معمولات، اعمال، وہ کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جو صبح شام کے وظائف ہیں اس کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ درود شریف ہے، اس کے علاوہ مسنون دعائیں ہیں، صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، اور معوذتین ہیں، آیت الکرسی ہے، اور سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو پڑھ کر دم کرے۔ اور منزل بڑا مجرب عمل ہے، جنات سے چھٹکارے کا سب سے مجرب عمل میرے نزدیک جو ہے وہ منزل ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کسی کو پرسنل اگر مسئلہ ہے تو اس کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔